اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت کا عمل ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں گے تو سب لڑائی جھگڑے، ہر قسم کی نفرتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کوئی سی بھی سنت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کر لیں تو اس ایک سنت کا ثواب جو ہے وہ 100 شہداء کے برابر ہے۔ کوئی سی بھی سنت، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ تو پھر بھی بہت بڑی اور عظیم و شان سنت ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور سب سے اہم ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت ہے۔ آج نہیں تو کل سبھی نے جانا ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ سنت پوری کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، یہ جو دروازہ ہے نا، اس سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھے سے وہ مسجد میں اندر آئے، داڑھی میں وضو کا پانی اور ہاتھ میں جوتا، اور نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن پھر آپ کی محفل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سامنے دروازہ ہے نا، اس سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوئے۔ تو جب تیسرا دن ہوا تو پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوا اور نماز میں شریک ہوا۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر۔ یہ صحابی 1,24,000 صحابہ میں سے اسپیشل تھے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ، اتنی بات کہ کسی اور نے نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ کوئی ہمارے جیسا نہیں، اول تو کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے شاید وہ پاگل ہو جائے، دماغ خشک ہو جانے کی وجہ سے۔ اور انہوں نے نبھا کر دکھایا، رات پوری تہجد، دن پورا روزہ، اور رات اور دن میں ختم قرآن۔ تو ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی کیا مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور مجھے نہیں ملی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں کھڑے رہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ تو وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا، چاچا جی میرے ساتھ تھوڑی والد صاحب کی ناراضگی ہے، تو میں کیا 2-3 دن آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا، ہاں ہاں بیٹے، کیوں نہیں۔ وہ ان کے ساتھ گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور لیٹ کر دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ تشریف لائے، تکیے پہ سر رکھا اور اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی
اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ ساری رات سجدہ کریں گے اور رو رو کر اپنے اللہ کو منائیں گے، لیکن ان کے تو خراٹے گونجنے لگے۔ لیکن پھر بھی وہ دیکھتے رہے کہ شاید ابھی اٹھیں، لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا کہ یہ کیا بنا کہ انہوں نے تو تہجد کے 2 نفل بھی نہیں پڑھے اور جنت کی بشارت 3 دن لگاتار انہیں ملی۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں کل دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، شاید کچھ اور کریں۔ اگلے دن آیا، پھر وہ اسی طرح آ کر لیٹ گئے اپنے بستر پہ، اور بزرگوں نے رات سونے کی دعا پڑھی اور خراٹے ان کے گونجنے لگے، اور وہ پھر پریشان دیکھتے رہے کہ یہ کب اٹھیں گے، لیکن وہ پھر فجر کی اذان پہ اٹھے تو ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ کہنے والا سچا اللہ کا نبی، اور ان کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے رہے کہ یہ چکر کیا ہے جو ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ چلے انہوں نے کہا ایک رات اور سہی۔ تیسری رات آئے، یہ لیٹے اپنے بستر پہ، وہ بزرگ آئے وہ بھی لیٹے اور سو گئے اور سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی ان کی۔ تو یہ نہ پھر پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا جی ایک بات بتاؤں؟ وہ کہنے لگے کیا؟ کہا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا اپنے والدین سے، میں نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جنتی ہو۔ 3 دن اللہ کے نبی نے بشارت دی آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہو، جنتی ہو، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور وہ کہنے لگے آپ تو ساری رات سوتے ہوئے گزار دیتے ہو، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میرے بچے جو تم نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، میں یہی کرتا ہوں۔ تو اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت ملی ہے وہ اس کے اہل نہیں لگتے کہ یہ کیسے 2 نفل کہ نیک لوگ تو تہجد نہیں چھوڑتے۔ چلیں وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ تو یہ 4 قدم چلے تو انہوں نے آواز دی بیٹے بات سنو، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ آگے اور کہنے لگے کہ بیٹے میں تمہیں اصل بات بتاؤں، اب تمہیں میں اندر کی بات بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ اور وہ تیار ہو گئے کہ اب یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدوں میں گزارتا ہوں کہ میں ساری رات روتے روتے اللہ کو مناتا ہوں، اور 3 دن میں بیمار تھا کہ میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا کہ میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا اور حیران ہو جاتا کہ میری رات کیسے گزرتی۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا دل کے مقام پر، اور کہا یہ جو دل ہے نا، اس دل میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ اچھلے اپنی جگہ سے اور کہنے لگے جی چاچا جی اب سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو اللہ نے آپ کا سینہ پاک کر دیا اور اس طرح آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد کے نفلوں پہ نہیں ملتی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے
اور اس کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں اب۔ میرے نبی دو جہاں میرے آقا نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میرے بیٹے اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں سے، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے اپنا دل صاف رکھنا۔ یہ آپ کر لیں، میں کر لوں، بچیاں کر لیں، بچے کر لیں، یہ کوئی بھی کر لے یہ سنت پہ عمل۔ میرے اللہ کی قسم، بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اور نفل ادا کرنے والے ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے اس سنت کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور تیسرا اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے، تب جا کر یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ فرض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے، اس سنت کو پورا کرنے والے کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کون سا عمل قبول ہے اس کے بارگاہ میں، اس کے دربار میں، لیکن ہاں ایک یقین ضرور ہے مجھے، جو بندہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گا، ضرور نوازے گا۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے اگر کسی سے پیار کیا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کائنات بنائی ہے تو ان کے لیے، بلکہ بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبی کی شان بتانے کے لیے قائم کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم شان سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا دل دنیا کے سبھی انسانوں سے صاف کر دے، ہمیں بھی درگزر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی سنت پہ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔